آپ بتائیے گا اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سفارتی تعلقات ایران کے کن ممالک کے ساتھ سٹرونگ ہیں اور وہ ممالک آ سکتے ہیں ایران کی مدد کے لیے؟ دیکھیے، جو کنڈمنیشن کی ہے وہ انڈونیشیا نے کی ہے، پاکستان نے کی ہے، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ڈی اسکیلیٹ کیا جائے۔ رشیا اس معاملے میں بڑے محتاط، اور چائنا نے بڑے محتاط بیان دیا ہے کہ بڑی سیریس سچویشن ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ رشیا کا جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ، اس اسٹریٹجک ایگریمنٹ میں ایک کلاز، ایک آرٹیکل ایسا ہے کہ جس کے تحت یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا ملک اس کا ساتھ دے گا۔ تھوڑا سا ابہام ہے کہ کس طرح ساتھ دے گا، لیکن بہرحال یہ دیا ہوا ہے۔ اب رشیا کیونکہ اس کا پچھلے دنوں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا امریکہ میں، اور وہ اس لحاظ سے کہ امریکہ نے تقریباً یہ انڈیا دے دیا رشیا کو کہ بھائی آپ یوکرین میں جو چاہو کرو، لیکن باقی آپ معاملات میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مدھم رکھو۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا کے بھی 400 بلین کی انویسٹمنٹ جو کہ اگلے تقریباً 2 دہائیوں میں ہونی ہے ایران میں، اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے چائنا کا ایران کے ساتھ۔ اور چائنا کا جو ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ جو ہو چکا ہے 2023 میں 2022 میں، وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ، اور اس میں بھی یہ ایسا کلاز ہے کہ چائنا نہ چاہتے، اب تو چائنا چاہے گا، لیکن چائنا اس ایگریمنٹ کے تحت باؤنڈ ہے کہ ایران کو مدد کرے۔ اب وہ کتنا ڈکلیئر کرتا ہے کتنا نہیں کرتا ہے یہ اور بات ہے، لیکن میرے اپنے تجزیے کے مطابق چائنا کی اس معاملے میں جو انٹیلیجنس سپورٹ ہے فی الحال وہ ایران کو میسر ہوگی، کیونکہ ایک ایگریمنٹ ان کا ہے۔ رشیا کے بھی میسر ہوگی کیونکہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ اس وقت کیا وہ کھل کر رشیا اور چائنا آئیں گے سامنے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں اس کی کوئی توقع نظر نہیں آتی۔ چائنا اس لیے آنا پڑ جائے گا اس کو کہ تیل اس علاقے سے جو جاتا ہے چائنا کے پاس وہ 80% جاتا ہے، اور چائنا نہیں چاہے گا کہ تیل کی تقسیمات پر وہ حملے ہو جائیں۔ یعنی کہ اگر ایران نے پہلے، تو آج سے سال بھر پہلے ایران کہہ چکا ہے کہ ہماری کسی فیسلٹی پر، آئل فیسلٹی پر حملہ ہوا تو پھر اس علاقے کی کسی بھی اور کوئی بھی آئل فیسلٹی نہیں بچ سکے گی۔ تو پھر ایسی صورت میں تو چائنا کا بھی نقصان ہے، پوری دنیا کا نقصان ہے۔ تو ایسی صورت میں محسوس ہوتا ہے کہ صرف چائنا اور رشیا ہی 2 ایسے ممالک ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ایران کے، یس، ان دونوں ممالک سے نہ صرف ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے ہیں بلکہ معاہدے بھی ایسے ہیں کہ ان سے ایران کو توقع کرے گا، کیونکہ ایران پچھلے کئی برسوں سے رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے، وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا جمیل خان صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں، اس کشیدگی کی صورتحال میں جو ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوئی مثبت کردار ادا کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ امریکہ کا کوئی بھی صدر ہو، ڈونلڈ ٹرمپ سمیت، وہ اس کا پلڑا اسرائیل کی طرف ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، لیکن معاہدے سے زیادہ بڑی طاقت جو ہے وہ اسرائیلی لابی ہے۔ ایک امریکن پروفیسر جان میل شائمر، ہم اس سے بہت واقف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کے پیروں میں جو زنجیر ہے وہ زائونسٹ جو وہاں کے لابی ہے، اسرائیلی لابی، ان کی وہ ہے، وہ سرات کر گئے ہیں کانگریس میں، وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگون میں، ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں، میڈیا میں، یو نیم ایوری ویئر اینی تھنگ۔ تو اس کی وجہ سے جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نہ ہو، یہ خود وہاں کے تجزیہ نگار، وہاں کے ایکسپرٹ کہتے ہیں، چاہے وہ اپنے ان کے مفاد میں نہ ہو، لیکن وہ اگر متصادم ہوتا ہے اسرائیلی مفاد سے تو پلڑا اسرائیلی مفاد کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلڑا اسرائیلی مفاد کی طرف جاتا ہے۔ سر ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کیا کہیں گے، تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف ہے اور اچھا خاصا نقصان پہنچایا گیا ہے، اور تمام تر صورتحال پر کیا کامنٹ کریں گے، حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ جی، حالات تو زیادہ خرابی کی طرف، زیادہ کشیدگی کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور اسی چیز کی امید بھی تھی کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ ایران ریٹیلیٹ بالکل کرے گا، ایران نے کیا۔ ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی اور نہیں تھی،
ایرانینز اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتے کہ ان کے ملک کے اوپر بدستور حملے ہوتے رہے، ان کا نقصان ہوتا رہے اور وہ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ ایران ایک بڑا ملک ہے، اس کی ایک اچھی خاصی مضبوط فوج بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی ریزیلینٹ موٹیویٹڈ نیشن ہے اور اپنی لیڈرشپ کے بالکل پیچھے ان کے ساتھ ہے۔ اور آپ کسی بھی ملک کی فوج کو تو وقتی طور پہ شکست دے سکتے ہیں، لیکن اب قوم کو اور اس طرح کی متحد قوم کو شکست نہیں دے سکتے۔ ابھی آگے جا کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران نے جو میزائل اسرائیل پہ داغے ہیں ان میں سے کتنے اسرائیل کو جا کے انہوں نے ہٹ کیا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ جتنا اسرائیل کا نقصان زیادہ ہوگا اتنا اس جنگ میں کشیدگی اس لیے آئے گی کہ پھر امریکنز بیچ میں آئیں گے۔ امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اسرائیل کو نقصان پہنچا، تو امریکہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کی مدد کرے گا۔ وہ نقطہ جو ہوگا، وہ پوائنٹ جو ہوگا، وہ زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگیں جب شروع اس طرح ہی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا دائرہ کار وسیع ہوتا جاتا ہے، پھر دوسرے پلیئرز بیچ میں آ جاتے ہیں، مختلف ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ایران کے بھی اپنے ایلائز ہیں، ایران کے ہسٹوریکلی بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں رشیا کے ساتھ۔ ایرانین ایئر فورس کے جو موسٹ آف دی ایئر کرافٹس ہیں رشین اوریجن کے ہیں، اور اس ایران اور رشیا کا بہت سارے معاملات میں دفاعی میدان میں آپس میں تعاون بھی رہا ہے، تو اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہوش کے ناخن لیے جائے، اور اس میں کسی اور کا کردار ریکوائرڈ نہیں ہے، صرف امریکہ اپنا کردار ادا کرے تو اسرائیل ابھی یہ حملے بند کر دے گا، کیونکہ اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن سر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بار بار ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں، بیٹھیں اور بات کریں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ابھی بھی آخری موقع ہے، بات نہیں کی گئی جوہری معاہدے کے حوالے سے، تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور بہت خطرناک نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ جی، اسی سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ اس طریقے سے بلیک میل کر کے، آپ ڈرا دھمکا کے، حملہ کر کے کسی قوم کو، خاص طور پہ ایرانین جس طرح کی نیشن ہے، آپ ان کو اپنے تابع نہیں کر سکتے۔ اس سے امن نہیں آ سکتا، اس سے بھلائی نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی دنیا میں سکون نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی اس طریقے سے وہ کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام، اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹی 74 کی عرب اسرائیل وار کے بعد گزشتہ آلموسٹ 60 ایئرز میں ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوئی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ اسرائیلی جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں کو مار مار کے، ان کا قتل عام کر کے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ملٹری پاور ہے۔ اسرائیل کی ڈیفنس کیپیبلٹی اور ان کی بہادری اور دلیری کا اب پتہ لگے گا، اور اس کی چھوٹی سی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل چھوڑ کے تو ایتھن میں جا کے چھپ گئے۔ یہ ان کی لیڈرشپ ہے۔ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو جنگ میں دھکیل کے خود جا کے دوسرے ملک میں بیٹھ جاؤ، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس طریقے سے آپ قوموں کو زیر کرنا۔ تو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کبھی بھی مسئلہ حل اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اگر امریکہ یا اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے طریقوں سے وہ ایران کو یا اس خطے کو بالکل اپنے تابع کر لیں گے اور یہاں پر ان کی ہیجمنی ہو جائے گی، تو میرا نہیں خیال یہ کہ حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ اس سے جنگ بڑھے گی، جنگ کا دائرہ وسیع ہوگا، اور اس سے دنیا کا نقصان ہوگا، کیونکہ پھر جو دوسرے بڑے ممالک جیسے میں نے پہلے کہا جس میں رشیا اور چائنا ہے، وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے نیکسٹ ٹو دس ریجن ہے۔ تو کون کس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور ایرانینز نے اگر ابھی 120 میزائل داغے ہیں تو ایران کے پاس تو ہزاروں میزائل ہیں، اور ایرانینز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے 2 اسرائیلی ایئر کرافٹ بھی بھاگ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ان کا بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اور ان کی ایئر فورس بھی اس وقت پھر ریٹیلیٹری موڈ میں ہے۔ تو اوور آل سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس میں دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جنگ کو یہاں پر روکنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ ایرانیز نے کبھی بھی بات چیت سے انکار نہیں کیا۔ امریکہ اور ایران کی بات چیت گزشتہ 2 مہینوں سے جاری تھی۔ وہ بات چیت کا کسی نے باضابطہ طور پر اعلان تو نہیں کیا تھا ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کی تو کسی صورت بھی کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ اور ایران اور اسرائیل کا آپس میں کیا تنازع ڈائریکٹلی ہے؟ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس طریقے سے تو معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، معاملات بگڑتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے 2 پرپز ہے اس پوری جنگ کے۔ ایک ایران کی کسی بھی قسم کی ملٹری کیپیبلٹی کو مکمل ختم کرنا، جس میں جو کچھ بھی ان کی جوہری کیپیبلٹی ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور ساتھ ایران میں رجیم چینج، تاکہ اپنی مرضی کی پپٹ گورنمنٹ جیسے انہوں نے لیبیا میں اور عراق میں اور فار دیٹ میٹر
دمشق میں, انہوں نے شام میں انسٹال کی ہے. اس طرح کی گورنمنٹ انسٹال کر کے تو پورے خطے کو زیر کرنا. لیکن ایران ہے, ایران میں کم از کم رجیم چینج کا ان کا یہ جو درینہ خواب ہے اس طریقے سے پورا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اس وقت جب یہ اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہزاروں لوگ ایران کے مختلف شہروں پہ روڈز کے اوپر ہے, سڑکوں پہ ہے. اسرائیلی سارے دب کے زیر زمین بنکرز میں گئے ہوئے ہیں اور چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ موازنہ کر لیں دونوں اقوام کا. ایک طرف پوری قوم باہر ہے, حالانکہ ان کا نقصان بھی اتنا ہوا ہے, اور دوسری طرف دوسری قوم کا وزیر اعظم بھی ملک سے نکل گیا ہے اور پوری کی پوری قوم بنکرز میں اور کہاں کا گھس کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس چیز کی غمازی ہے, اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اسرائیل ٹیکنالوجیکلی ان کی ایئر فورس یا ان کا میزائل سسٹم یا ڈیفینس سسٹم ایران کی نسبت مضبوط ہے, وہ یقیناً ہے, بٹ ول کسی قوم کی جو ہوتی ہے اس کو آپ اس طریقے سے شکست نہیں دے سکتے. یہ بھی حقیقت ہے, ہماری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے, جنگوں کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ نیشنز جب ڈٹرمنڈ ہوں تو اس کو آپ اوور نائٹ اس طریقے سے زیر نہیں کر سکتے. ان ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی وقت ہے کہ ایران کے ساتھ انگیج کیا جائے اور جو بھی معاملات ہیں بیٹھ کے طے کیے جائے, نہ کہ اس جنگ کو اور وسیع کر دیا جائے. اور یاد رکھیں کہ ایران کے ساتھ جو اس کی ساحلی پٹی ہے وہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز سے ایرانین جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اس میں اس علاقے سے دنیا کی میجر ٹریڈ ہوتی ہے جو بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے. اگر یہ جنگ پھیلے گی, امریکی اڈے بھی وہاں پہ ہے, امریکی بحری بیڑا بھی وہاں پر ہے, اس سے تو پھر تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اکانومی کو بہت بیڈلی افیکٹ. آلریڈی آئل کی پرائسز 10 to 15% اوور نائٹ زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس سے کس کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ کچھ طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے وہ والی بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹیک کر کے اور بلیٹڈ اٹیک کر کے اور مسلسل اٹیک کر کے لیڈرشپ کو مار کے تو آپ امن قائم کر لیں گے. اچھا سر, ایران کی جانب سے یہ جو جوابی اٹیک کیا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہلچل سی مچ گئی ہے عالمی سطح پر بھی. سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے, خبر ایجنسی کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عالمی سطح پر اب چونکہ یہ ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, آبویسلی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا سعودی عرب کی جانب سے؟ دیکھیں جی, ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہی کا تو مین کردار ہے.